السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں فرحان اسٹوڈیو۔ ناظرین، 1947 میں قوم کے قیام کے بعد سے 13 مختلف صدور پاکستان میں رہے ہیں، جن میں سے ہر ایک نے ملک کے لیے اپنی منفرد شراکتیں کی ہیں۔ آج کی ویڈیو میں قیام پاکستان سے لے کر اب تک پاکستان میں جتنے بھی صدر رہ چکے ہیں ان کے بارے میں آپ کو آگاہ کریں گے۔ سکندر مرزا۔ ناظرین، سکندر مرزا پاکستان کے پہلے صدر تھے جنہوں نے 1956 سے لے کر 1958 تک خدمات انجام دی۔ اپنی صدارت سے پہلے مرزا نے پاکستان کے گورنر جنرل کے طور پر خدمات انجام دیں۔ اپنے عہدے کے دوران مرزا کو سیاسی عدم استحکام اور معاشی مشکلات سمیت بہت سے چیلنجوں کا سامنا کرنا پڑا۔ ان مسائل کے باوجود انہوں نے ملک کے اداروں کو مضبوط کرنے اور مستقبل کی ترقی کی بنیاد رکھنے کے لیے کام کیا۔ سکندر مرزا کو بالآخر عہدے سے استعفیٰ دینے پر مجبور کیا گیا اور بعد میں 1969 میں لندن میں چلے گئے اور وہیں انتقال کر گئے۔ ایوب خان۔ ناظرین، ایوب خان پاکستان کے دوسرے صدر تھے جنہوں نے 1958 سے 1969 تک خدمات انجام دی۔ وہ ایک فوجی افسر تھے جو ملک کے پہلے مقامی کمانڈر ان چیف کے طور پر نمایاں ہوئے۔ انہوں نے سکندر مرزا کے استعفے کے بعد صدر کا عہدہ سنبھالا اور اپنے دور اقتدار میں کئی اہم اصلاحات بھی متعارف کروائیں۔ ایوب خان کی صدارت اقتصادی ترقی اور ترقی کی طرف سے نشان زد کیا گیا تھا، لیکن یہ سیاسی جبر اور شہری آزادیوں کے دبانے سے بھی نشان زد تھا۔ بالآخر ایوب خان نے 1969 میں عہدے سے استعفیٰ دے دیا اور 1974 میں یہ انتقال کر گئے۔ جنرل یحییٰ خان۔ ناظرین، جنرل یحییٰ خان پاکستان کے تیسرے صدر تھے جنہوں نے 1969 سے 1971 تک خدمات انجام دی۔ انہوں نے ایوب خان کے استعفے کے بعد صدر کا عہدہ سنبھالا۔ یحییٰ خان کو اپنے دفتر کے دوران کئی اہم چیلنجوں کا سامنا کرنا پڑا، جن میں سیاسی عدم استحکام، معاشی مشکلات اور بھارت کے ساتھ تناؤ شامل ہیں۔ وہ شاید بھارت کے ساتھ 1971 کی جنگ میں اپنے کردار کے لیے مشہور ہیں، جس کے نتیجے میں بنگلہ دیش بنا۔ یحییٰ خان نے 1971 میں اپنے عہدے سے استعفیٰ دے دیا اور بعد میں 1980 میں وہ انتقال کر گئے۔ ذوالفقار علی بھٹو۔ ناظرین، ذوالفقار علی بھٹو پاکستان کے چوتھے صدر تھے جنہوں نے 1971 سے 1973 تک اپنی خدمات انجام دی۔ وہ ایک سیاستدان اور مدبر تھے جنہوں نے ملک کی سیاسی تحریک میں بہت اہم کردار ادا کیا۔ بھٹو پاکستان پیپلز پارٹی کے بانی تھے، جو ملک کی سب سے بڑی اور بااثر سیاسی جماعتوں میں سے ایک ہے۔ انہوں نے بھارت کے ساتھ 1971 کے جنگ کے بعد ملک کی تعمیر نو کے لیے کام کیا اور کئی اصلاحات متعارف کروائیں، جن میں کلیدی صنعتوں کو قومیانے اور ایک زیادہ جمہوری حکومت کا قیام شامل ہے۔ بھٹو کو بالآخر ایک فوجی بغاوت میں معزول کر دیا گیا اور بعد میں 1979 میں انہیں پھانسی بھی دے دی گئی۔ فضل الہی چودھری۔ ناظرین، فضل الہی چودھری پاکستان کے پانچویں صدر تھے جنہوں نے 1973 سے 1978 تک اپنی خدمات انجام دی۔ وہ ایک فوجی بغاوت میں ذوالفقار علی بھٹو کی حکومت کی برطرفی کے بعد صدر کا عہدہ سنبھالنے سے پہلے سرکاری ملازم اور وکیل کے طور پر خدمات انجام دے رہے تھے۔ فضل الہی چودھری کی صدارت میں سیاسی عدم استحکام اور معاشی مشکلات کے ساتھ ساتھ بھارت کے ساتھ تناؤ بھی شامل تھا۔ انہوں نے دوسرے ممالک کے ساتھ تعلقات کو بہتر بنانے اور پاکستان کی معیشت کو مضبوط بنانے کے لیے کام کیا، لیکن بالآخر ان کی کوششوں کو درپیش چیلنجز کی وجہ سے ناکام ہو گئے۔ فضل الہی چودھری کی صدارت 1978 میں ختم ہوئی۔ محمد ضیاء الحق۔ ناظرین، محمد ضیاء الحق پاکستان کے چھٹے صدر تھے جنہوں نے 1978 سے لے کر 1988 میں اپنی وفات تک خدمات انجام دی۔ ضیاء کے دور میں صدارت میں افغانستان پر سوویت یونین کے حملے اور پاکستان کے ایٹمی پروگرام کی ترقی سمیت بہت سے اہم واقعات رونما ہوئے۔ اس نے متعدد متنازع پالیسیاں بھی نافذ کیں، جن میں سخت اسلامی قوانین متعارف کرائے گئے، جس کی وجہ سے انہیں بڑے پیمانے پر تنقید کا سامنا کرنا پڑا۔ ان کے تنازعات کے باوجود محمد ضیاء الحق بڑے پیمانے پر مقبول تھے اور انہیں آج بھی ملک کی فوج اور معیشت کو مضبوط کرنے کی کوششوں کے لیے یاد کیا جاتا ہے۔ غلام اسحاق خان۔ ناظرین، غلام اسحاق خان پاکستان کے ساتویں صدر تھے جنہوں نے 1988 سے 1993 تک خدمات انجام دی۔ انہوں نے اپنے عہدے کے دوران سیاسی اور معاشی عدم استحکام سمیت کئی اہم چیلنجوں کا سامنا کیا۔ انہوں نے جمہوریت کی بحالی اور دوسرے ممالک کے ساتھ تعلقات کو بہتر بنانے کے لیے کام کیا، لیکن ان کی صدارت کو بھی تنازعات اور بدعنوانی کے الزامات کی زد میں رکھا گیا۔ غلام اسحاق خان نے 1993 میں عہدے سے استعفیٰ دے دیا
اور بعد میں 2006 میں یہ انتقال کر گئے۔ محمد رفیق تارڑ۔ ناظرین، محمد رفیق تارڑ پاکستان کے 8ویں صدر تھے، جنہوں نے 1998 سے 2001 تک خدمات انجام دی۔ ان کے دور میں سیاسی بحران، معاشی مشکلات اور بھارت کے ساتھ بڑھتے ہوئے تناؤ کی خصوصیت تھی۔ انہوں نے دوسرے ممالک کے ساتھ تعلقات کو بہتر بنانے اور پاکستان کی معیشت کو مضبوط بنانے کے لیے کام کیا، لیکن ان کی کوششوں کو درپیش چیلنجز کی وجہ سے چھایا رہا۔ تارڑ کی صدارت 2001 میں ختم ہوئی، جب ان کی جگہ پرویز مشرف نے اقتدار سنبھال لیا۔ پرویز مشرف۔ ناظرین، پرویز مشرف پاکستان کے 9ویں صدر تھے، جنہوں نے 2001 سے 2008 تک خدمات انجام دی۔ وہ ایک کیریئر فوجی افسر تھے، جنہوں نے 1999 میں فوجی بغاوت کے بعد صدر کا عہدہ سنبھالا۔ اپنے دور حکومت میں پرویز مشرف نے مختلف پالیسیاں متعارف کروائیں، جن میں سخت اسلامی قوانین کا نفاذ اور چیف جسٹس کی برطرفی شامل تھی۔ تاہم وہ پاکستانی عوام میں بہت پسند کیے گئے تھے اور انہیں فوج اور معیشت کو بہتر بنانے کی کوششوں کے لیے یاد کیا جاتا ہے۔ انہوں نے 2008 میں عہدے سے استعفیٰ دے دیا اور بعد میں یہ ملک چھوڑ کر چلے گئے۔ آصف علی زرداری۔ ناظرین، آصف علی زرداری پاکستان کے 10ویں صدر تھے، جنہوں نے 2008 سے 2013 تک خدمات انجام دی۔ وہ پاکستان کی ایک مشہور شخصیت ہیں۔ وہ ایک سیاستدان ہیں جنہوں نے پرویز مشرف کے استعفیٰ دینے کے بعد صدر کا عہدہ سنبھالا۔ آصف علی زرداری کی صدارت کے دوران سیاسی بحران، اقتصادی جدوجہد اور بھارت کے ساتھ کشیدگی میں اضافہ ہوا۔ دوسرے ممالک کے ساتھ تعلقات کو بڑھانے اور معیشت کو فروغ دینے کی ان کوششوں کے باوجود انہوں نے چیلنجز کا سامنا کیا۔ زرداری کی صدارت 2013 میں ختم ہو گئی۔ ممنون حسین۔ ناظرین، ممنون حسین پاکستان کے 11ویں صدر تھے، جو 2013 سے 2018 تک خدمات انجام دے رہے تھے۔ وہ ایک تاجر اور سیاستدان تھے، جنہوں نے آصف علی زرداری کی مدت پوری ہونے کے بعد صدر کا عہدہ سنبھالا۔ ممنون حسین کی صدارت میں سیاسی استحکام اور اقتصادی ترقی کے ساتھ ساتھ دوسرے ممالک کے ساتھ بہتر تعلقات بھی نمایاں تھے۔ انہوں نے پاکستان کے اداروں کو مضبوط کرنے اور قومی یکجہتی کو فروغ دینے کے لیے کام کیا اور ملک کی معیشت اور انفراسٹرکچر کو بہتر بنانے کے لیے ان کی کوششوں کو یاد کیا جاتا ہے۔ ممنون حسین کی صدارت 2018 میں ہی ختم ہو گئی۔ عارف علوی۔ ناظرین، عارف علوی پاکستان کے موجودہ صدر ہیں، جو 2018 سے خدمات انجام دے رہے ہیں۔ وہ ایک دندان ساز، سیاستدان اور مدبر ہیں، جنہوں نے ممنون حسین کی مدت ملازمت پوری ہونے کے بعد صدر کا عہدہ سنبھالا۔ صدر کے طور پر عارف علوی کے دور میں ملک نے سیاسی استحکام، اقتصادی ترقی اور بین الاقوامی تعلقات میں بہتری کا تجربہ کیا ہے۔ وہ اس وقت غربت، بدعنوانی اور دہشت گردی جیسے مسائل پر توجہ دے رہے ہیں۔ عارف علوی پہلے صدر ہیں جو پاکستان کے قیام کے بعد پیدا ہوئے اور ملک کو جدید بنانے اور شہریوں کی زندگی کو بہتر بنانے کے لیے انہیں کوششوں کے لیے جانا جاتا ہے۔ یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ آپ کو اس ویڈیو میں پاکستان کا کون سا صدر اچھا لگا؟ کمنٹ میں اپنی رائے کا اظہار کریں۔ ہماری اسی طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔